لمبا واقعہ ہے. بڑے ہو گئے, آپ نے پھوپھی زاد بہن سے شادی کی, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے, مگر یہ نباہ نہ ہو سکا. حضرت زینب آخری درجے کی خوبصورت قریش کی رہنے والی, اور حضرت زید بیچارے کچھ زمانے پہلے غلام تھے, ابھی آزاد کیے ہوئے. اس بنیاد پر یہ نباہ نہیں ہوا. حضرت زید نے ایک موقع پر آ کر کہا حضور پاک علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری زبان سے زینب کی شان میں کوئی جملہ نہ نکل جائے. وہ آپ کے خاندان کی, آپ کی نسبت حاصل ہے, میں تو ایک پردیسی آدمی آپ کی غلامی میں آ گیا, چل نہیں پا رہی گاڑی. آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک, نہیں, رشتے کو باقی رکھو, چلاتے رہو, گاڑی چلاتے رہو. ایک وقت آیا نہیں چلی, اور حضرت زید نے طلاق دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چلا, اور یہ پوری بات آپ کے سامنے. اس زمانے میں یہ سارا واقعہ جب پیش آیا, آپ کو معلوم تھا کہ حضرت زینب نے میرے کہنے پر اس شادی کو قبول کیا تھا. شروع میں ان کی رائے نہیں تھی کہ مجھے حضرت زید کا رشتہ منظور نہیں ہے. تب قرآن مجید کی آیتیں آئی تھی, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے مناسب نہیں جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بولیں, نہیں, کچھ نہیں. کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ معاملہ ہے تو میں ایمان لائی. میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا, شادی ہو گئی, اور بعد میں طلاق ہوئی کچھ زمانے کے بعد. اس زمانے کے منافقین نے حملہ کیا آپ کی ذات پر. کیوں کیا؟ آپ کو معلوم تھا کہ زینب نے یہ قربانی میرے کہنے پر دی. اب ایک ہی شکل ہے زینب کے دل کو باقی رکھنے کی. زینب نے بہت بڑی قربانی دی. ایک قریش کی خاتون, مکے کی خاتون, عبد المطلب کے خاندان کی خاتون, جس کے پاس 50 نسبتیں ہیں, اس اللہ کی بندی نے ایک ایسے انسان کے نکاح کو قبول کیا تھا جو کل غلامی کے زنجیروں میں تھا, آج نکل کر باہر کو آیا, اس کے نکاح میں اپنے آپ کو دے دیا. اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ اور جب طلاق ہوئی تو آپ نے کہا کہ زینب کے دل کو رکھنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ زینب کو میں اپنے نکاح میں لے لوں, ورنہ اس بیچاری کا دل تو چکنا چور ہو گیا کہ نبی کے کہنے کے بنیاد پر شادی بھی ہوئی مگر معاملہ نہ چل سکا. اور جب آپ نے ان کو اپنے نکاح میں کیا تو منافقین کو موقع ملا, اور منافقین نے اس زمانے میں یہ پروپیگنڈا کیا. ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے لا قدر اللہ, خدا کی پناہ, خدا کی پناہ, العیاذ باللہ, کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. مگر اپنے جوانوں کو بتانے کے لیے کہ کس طرح کے پروپیگنڈے دنیا میں ہو چکے ہیں نبی کے زمانے میں, ان لوگوں نے یہ کہا اس زمانے میں کہ جناب کا دل اپنے بیٹے کی بہو پر آ گیا, طلاق دلوا کر اپنے نکاح میں کر دیا ہے. میرے اللہ, ایسی بھی دنیا ہے. یہ تو بڑی چمک دمک کی ہے, یہ کیسے کیسے بل کھاتی ہے, اور یہ کس کس کو نہیں چھوڑتی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے. مگر 2-3 باتوں کا اشارہ کر کے اب بتانا چاہتا ہوں. آج کے زمانے میں کچھ نشانہ بنایا گیا, اس زمانے میں نشانہ بنایا گیا. ایک نشانہ, دوسرا نشانہ, تیسرا نشانہ, اور اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے اندر, نوجوانوں میں باقاعدہ وہاں کے لوگوں کو بھیجا گیا مسلمان بنا کر کہ تم ان کے سماج میں, ان کے معاشرے میں اندر داخل ہو جاؤ, اور جا کر ذرا باتیں کرنا ایسے نبی پر ایمان لائے ہو جن بیچاروں کا حال یہ ہے, ذرا اندر جا کر باتیں تو کرو. سوچو تو صحیح. باقاعدہ ایک ٹیم داخل ہوئی. قرآن میں آیت موجود ہے, وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی وجہ, آمنوا بالذی انزل, کیا ہے بیٹا پڑھو بھائی, علی وجہ النہار واغفروا آخرہ لعلہم یرجعون. باقاعدہ پٹی پڑھا کر بھیجا گیا, دن میں داخل ہو جاؤ, اندر جا کر یہ کام کرو, پروپیگنڈا کرو, حضور پاک علیہ السلام کے خلاف اکساؤ, نعوذ باللہ ان پر غلط الزام لگاؤ, نعوذ باللہ شریعت کو متہم کرو, اس پر غلط الزام لگاؤ, اور جب شام کو لوٹ کر آؤ تو یہ کہتے ہوئے آ جانا کہ بھائی بڑی امیدوں سے ہم بھی دین میں داخل ہوئے تھے مگر اندر کچھ نظر نہ آیا, اس لیے ہم واپس آ گئے. جب تم واپس ہو کر آؤ گے تو تمہارے ساتھ نامعلوم کتنے جوان اور بھی آ جائیں گے. جو بات کل ہوئی تھی وہ آج بھی ہے, آپ کو شاید پتہ نہیں. ان کانوں کو کھولو اور اللہ کے لیے اپنے شعور کو زندہ کرو. اس زمانے میں ہمارے ملک میں, ہماری زمین پر 1-2 نہیں, اس پوری دنیا میں
جو غیر ہوتے ہیں ان کی زبان شاندار مسلمانوں کی، ان کی شاندار اردو لگتا ہے حیدرآباد کی، بھوپال کی، لکھنؤ کی ٹکسالی زبان بول رہے ہیں، اور وہ جا کر لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، آپ خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، مزاج کیسے ہیں، کیا ہے؟ لڑکی سمجھتی ہے لگتا ہے اپنے وقت کا بڑا کامل درجے کا کوئی ایمان والا اور بہترین اردو والا بول رہا ہے، بات آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اس کے بعد نمبر 2 کی باتیں ہوتی، اس کے بعد نمبر 3 کی، اور پھر بعد نوبت بھاگنے کی آتی ہے، اور جب وہ بیچاری وہاں پہنچتی ہے تو پتہ چلا یہ تو پکا اللہ کا انکاری اور اللہ کا باغی۔ ایک نہیں، کسی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، کسی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اس کا انکار نہ کر سکو گے، آپ میں سے ایک بھی انکار نہ کر سکے گا۔ یہ اس زمانے میں کسی طرح سے اندر داخل ہو جاؤ اور سماج کو اس طریقے پر تباہ کر دو اور نوجوانوں کے ذہن کو کنفیوز کرو، ان کو شک کے اندر مبتلا کرو، کیا واقعی یہ دین جو 1400 سال پہلے آیا تھا کیا اس زمانے میں چل سکے گا؟ اور لوگ ہو رہے ہیں، کہہ نہیں رہے ہیں، ہزاروں مسلمان شک میں ہیں، ہزاروں مسلمان، خاص طور سے کالجوں کے پڑھنے والے تو اللہ حافظ، وہ بیچارے تو امن میں ہیں جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں، بچپن سے گھٹی میں کوئی اچھی دینی تعلیم مل گئی اور ماں باپ نے ذرا ایمانی تربیت کر دی، اور جن بیچاروں کو نہیں ملا ان کا حال تو اللہ حافظ۔ یہ صورتحال ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، جو بات کل تھی وہ آج ہے، اس زمانے میں یہ واقعات ہو چکے، اس زمانے میں دوہرائے جا رہے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زمانے میں یہ الزامات لگے اور یہ نفاق طریقے پر آیا، اس زمانے میں رب العالمین نے ایمان والوں کو ایک ہدایت دی کہ تمہیں اس زمانے میں 2 کام کرنے ہیں۔ قرآن بڑی شاندار کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، بعض دفعہ تو قرآن پڑھتے ہوئے ایک ایک آیت کو دل چاہتا ہے چوم لو اور پیشانی سے لگا دو، اللہ تیری ذات پر ایمان لائے، تیرے ایک ایک حرف پر ایمان لائے، ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے کے لیے ابھی اتری۔ 2 باتیں کہیں جس زمانے میں حضور پاک علیہ السلام کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، میری اور آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ میری آپ کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہمت مت ہارنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، دیکھا جائے گا، ہمت مت ہارنا، ذرا ساتھی بڑھا لو، پھر دیکھا جائے گا، ایک ایک ہاتھ کی ہو جائے گی۔ دنیا کا ذہن تو یہی کہے گا، اور کیا کہے گا؟ اس کے علاوہ ہم کیا بھی کہہ سکتے ہیں؟ مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام پر خطرناک حالات آئے تو اللہ کیا فرماتا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی اپنے تعلق کو اللہ سے رات میں اٹھ کر مضبوط کر لو۔ اس زمانے میں ہم کسی سے کہتے ہو، معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ تم بسم اللہ کے گنبد کے رہنے والے پاگل مولوی ہو، تمہیں ایک ہی بات یاد رہے گی بس کہ دنیا میں حالات آئے ہوئے ہیں، تم تہجد میں کچل دیے، تم نہ چلے، پاگل تم ہو، تم پاگل خانے کا لائق ہو، تمہیں قرآن کو دیکھا نہیں، تم نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ کیا جوڑ ہے دونوں باتوں کا صبح سے لے کر شام تک؟ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور رب العالمین کہہ رہا قم اللیل الا قلیلا، اے پیغمبر پوری رات خدا کے سامنے، کس سے؟ جس کی ٹانگوں پر ورم آ جایا کرتا تھا، جس کی ٹانگیں سوج جایا کرتی تھی، اور کم از کم آپ کی تہجد 5 پارے کی ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، یہ ان سے کہا جا رہا ہے یہ ہے علاج۔ میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، لا قدر اللہ معاف کیجیے گا، میں آپ کا اپنا، آپ میرے اپنے، کوئی اس زمانے میں نماز کی پابندی کو نہ کہے، کوئی اس زمانے میں قرآن کی پابندی کو نہ کہے، کوئی اس زمانے میں رات کے رونے کو نہ کہے، اور کوئی اس زمانے میں جبریل امین خود بخود آ کر دنیا کے حالات کو تبدیل کر دیں۔ رب کعبہ کی قسم اپنی ایمان کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، یہ دنیا میں نہ کبھی ہوا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کبھی ہوگا۔ راستہ صرف ایک ہے جو قرآن کا، اس کے علاوہ دنیا میں کسی کا راستہ ہو، مسلمانوں کا کوئی راستہ نہیں، مسلمانوں کا راستہ ایک ہے، وہ قرآن۔ ایک دفعہ حضور پاک علیہ السلام پر الزام لگائے گئے، اور اس زمانے کے اندر آپ کو جب پریشان کیا گیا، قرآن کہتا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیغمبر ہم جانتے ہیں یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کا دل دکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہم جانتے ہیں یہ جو دنیا میں باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کا دل دکھتا ہے، تو پیغمبر سے کہا گیا کیا کرو گے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کو یاد کرو، اس تعلق کو مضبوط کرو۔ پروپیگنڈا اللہ کا تعلق، دنیا کا پروپیگنڈا اللہ کا تعلق، یہ مسئلے کا حل ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اس زمانے میں مشورے نہ ہو، میں نہیں کہہ رہا کہ اس زمانے میں تدبیریں نہ کی جائیں، میں نہیں کہہ رہا کہ اس
سے اول